9 سے لے کے 15-14 سال کی بچیوں کو جو زبردستی ویکسین لگا رہے ہو کینسر ختم کرنے کے نام پر. الذین اوتوا العلم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے. عجب بات جو وحی تیرے حضور میں پہنچے. درود پاک. واجب الاحترام اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام الانبیاء، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا. یہ ایک بڑی نسبت ہے. اسی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باقی امتوں پر فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ عطا فرمایا اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے اونچا درجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک بات یہ یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں جب ایک آدمی قرآن کریم سے ترجمے کے ساتھ پڑھے یا کسی پروفیسر ڈاکٹر جس کی تربیت کسی دینی ماحول میں یا دینی علماء کے ساتھ نہ ہوئی ہو تو پھر بہت سارے گل کھلاتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، لیکن قرآن کی دوسری آیتیں یا حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے. اب ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے لیکن آ کر قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دی، قرآن کریم کو جناب بس ترجمہ دیکھا اور اپنی طرف سے اس پر رائے دینا شروع کر دی. یہ اتنی لاوارث کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک ایک شعبے کے لیے ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں لوگوں کی فوج بنا کے رکھی ہے. اس کی تجوید کی حفاظت کے لیے قاریوں کی فوج ہے، اس کے معانی کی حفاظت کے لیے علماء کی فوج ہے، اس کی تفسیر کی حفاظت کے لیے مفسرین کی فوج تیار ہے، اس کو پھیلانے کے لیے مبلغین کی فوج تیار ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظ کی فوج تیار ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے مجاہدین کی فوجیں تیار ہیں. اب جب یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بعض پھر یوں کہہ دیں گے غامدی ٹائپ کے لوگ، فرد نسیم ہاشمی ٹائپ کی عورتیں کہ جی قرآن تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی،
اللہ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے تو آپ نے کس طرح یہ فرق کر دیا، اس کا درجہ اس سے بڑا، اس نبی کا درجہ اس سے بڑا۔ اب دیکھیں نا، یہ آیت اگر یوں کھلی اور ترجمہ آپ نے پڑھا اور کسی عالم سے جا کر اس کی وضاحت نہ کی تو پھر کس طرح گل کھلائے گا وہ آدمی خود جانتا ہے۔ اور قرآن کریم نے پہلے ہی کہا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آج اگر کوئی ملحد قرآن کریم کا درس دینا شروع کرے تو وہ اس سے الحاد لوگوں کو بتائے گا، نعوذ باللہ، کہ میں یہ سمجھاؤں۔ آج اگر کوئی مشرک بدعتی قرآن کریم کی درس دے گا تو وہ اس سے بدعت بتائے گا، ہے نہیں اس میں، لیکن وہ اپنی طرف سے صغرے کبرے ملائے گا اور کہے گا دیکھو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے ابھی کلپ ایک چل رہا تھا، میں نے دیکھا، یہ ایک وہ دھوبی کا کتا ہے نا جو گھر کا ہے نو گارڈ کا ہے، کیا نام ہے اس کا، فضل ہمدرد نام کا، پتہ نہیں ہمدرد دواخانے کے کس کشتے سے پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، بن کے آیا سنی، بن کے آیا دیوبندی، کہ ہم یہ اور باتیں ساری ان کی کرتا تھا شیعوں والی۔ ہم کہتے تھے بابا یہ صرف ایک طریقہ ہے جو منافقین نے کیا ہوا تھا کہ ان کے درمیان رہو لیکن باتیں ان کی تعریفیں کرو، رہو محمد کے درمیان اور تعریفیں عبداللہ ابن ابی کی کرو کہ سرداری کے قابل یہ تھا، مدینے میں جب سے محمد آئے تو اس سے سرداری لے لی گئی۔ تو اس نے اپنے یہاں دعویٰ کر دیا کہ میں قرآن سے یہ علی مدد دکھا سکتا ہوں۔ تو ایک کوئی آن لائن تھا، اس نے کہا کہ بس بات ختم ہو گیا، اب یہ بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ اب جناب وہ آیت پڑھ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ تلاش کرو، ہم یہ علی مدد کہتے ہیں، ہم علی سے پکارتے ہیں، علی کو پکارتے ہیں تو وہ علی ہماری مدد کرتا ہے، اللہ سے کہتا ہے، تو یہ وسیلہ ہو گیا۔ تو یہ علی مدد قرآن سے، کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اب بتاؤ دعویٰ کیا تھا کہ میں قرآن سے یہ چیز دکھاؤں گا، اور پھر دلیل کیا ہے کہ یہاں کی بات وہاں کی بات ادھر لا کر یہ جناب اس الو سے کوئی کہے کہ قرآن کریم میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا علی مدد کہاں لکھا ہے، لیکن نہیں، تو نے دعویٰ یہ کیا اور جواب آگے سے کیا دے رہا ہے؟ بھئی اللہ تک پہنچو، قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ اس کا کون قائل نہیں ہے، لیکن ہم نیک اعمال سے مدد تو نہیں مانگ سکتے، ہم اسے مافوق الاسباب کسی کو پکار تو نہیں سکتے۔ تو وہ بات الگ اور یہ بات الگ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو جمہوریت یا انگریزی کلچر اسلام میں ملانا چاہتے ہیں کہ جی کعبے کا طواف کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہ رحمان بھی اور خوش رہ شیطان بھی، جنہیں نہ جہاد کا جیم پتہ ہے نہ دین کا دال پتہ ہے، اور آ کر اپنی رائے پیش کرنا شروع کریں گے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی شریعت نافذ ہو اور وہاں پر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، وہاں پر جناب اگر زانی کو سنسار کیے جائے، وہاں عورتوں کو پردہ کروایا جائے، تو کہتے قرآن میں تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو زبردستی نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین آج کل مولوی لے آئے اور جہاد کے نام پر اور اس نام پر، اور یہ پتہ نہیں، اللہ تو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین۔ تم قرآن کو سمجھتے ہو یا جنہوں نے 14 سال مدرسے کی چارپائیوں پہ بیٹھ کے وقت گزارا وہ سمجھتے ہیں؟
لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ تم کسی کے گردن پہ تلوار رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ لیکن ایک آدمی دین میں آ گیا ہے تو اب اسے اصول جو دین کے قوانین ہیں اسے فالو کرنے پڑیں گے۔ ایک آدمی فوج کے محکمے میں نہیں ہے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ فوجی بوٹ پہنے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ فوجی ہیئر اسٹائل بنائے، اس کے لیے لازمی نہیں ہے فوجی قوانین کو فالو کرے، لیکن اپنی خوشی سے جب اس نے اس میں داخلہ لے لیا اور اپلائی کر دیا، اب اسے بال بھی اسی طرح بنانے پڑیں گے جیسے اس ادارے کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے جوتے بھی وہ پہننے پڑیں گے جو اس ادارے کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے یونیفارم بھی وہ پہننا پڑے گا جو اس ادارے نے متعارف کروایا ہے۔ اب یہ کہے نہیں جی میں نے اپلائی تو کر لیا، آپ لوگوں نے مجھے لے لیا، لیکن میں بال اپنی مرضی کے رکھوں گا، جوتے تو میں جناب ایسا کروں گا کہ ہسپپیس والے چپل پہنا کروں گا جنگ میں، اور جناب یونیفارم تو نہیں، میں تو چڈا پہن کے آیا کروں گا۔ اب اسے کہیں گے گیٹ آؤٹ، تو ادھر جناب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ خوشی سے جب خود ایک چیز کو قبول کیا، اب اس کے قوانین کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جب ہم اسلام میں داخل ہوئے تو اب کس طرح رہنا ہے، کس طرح اس کے احکامات ہیں، کس طرح وہ شریعت حکم دیتی ہے، اسے فالو کرنا پڑے گا۔ جیسے وہاں اگر فالو نہیں کیا تو مجرم کہلائے گا، یہاں نہیں کیا تو یہاں بھی مجرم کہلائے گا۔ اب اس لا اکراہ فی الدین کو وہاں فٹ کر دیا کہ جی یہ اپنے گھر کی عورتوں کو زبردستی پردہ کرواتے ہیں، ایک عورت نہیں کرتی تو صحیح ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو میں اگر سگنل توڑوں تو کیا ہے، مجھے کیوں چالان کرتے ہو، میرا چالان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لا اکراہ فی الدین میں زبردستی۔ تو کون ہوتا ہے بھائی میرا چالان کرنے والا؟ گاڑیاں اس سائڈ آ رہی ہے، میں راؤنڈ سائڈ جا رہا ہوں، کیوں چلان؟ میری مرضی، دین میں تو سختی نہیں ہے۔ تم جو پولیو کی ویکسینیں لوگوں کو زبردستی پلا رہے ہو بچوں کو، یہاں کیوں زبردستی ہے؟ تم ابھی 9 سے لے کے 15-14 سال کی بچیوں کو جو زبردستی ویکسین لگا رہے ہو کینسر ختم کرنے کے نام پر، اور باقاعدہ پولیس لا کر اداروں میں بچیوں کے اسکولوں میں اب بچیوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ہم مسلمان اتنے بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ اس کو بنانے والا اور اس پر خرچہ کرنے والا بل گیٹس یہودی ہے۔ وہ یہودی کہ جو بل گیٹس ایک پیناڈول کی گولی اسرائیل نہیں بھیجتا اور فلسطین نہیں بھیجتا، وہاں کے مسلمان بچوں کی اسے فکر نہیں ہے، اور یہاں لاکھوں ڈالر کی ویکسین مفت مسلمان بچوں کو دے رہا ہے، اور جان ان کی بچانا چاہ رہا ہے، انہیں کینسر سے بچانا چاہ رہا ہے۔ سانپ کب سے ہمارا محسن بن گیا؟ بچھو نے کب سے ہم سے محبت کرنا سیکھ لی؟ ہمیں کیا اتنا دماغ نہیں ہے؟ اور ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ وہاں سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، وہ کچھ چیز پیسے دیتے ہیں، یہ اپنا کمیشن رکھ کر عوام جائے بھاڑ میں، عوام کچھ بھی کرے، مرتی ہے مرے، عوام کو کچھ بھی ہو کوئی فکر نہیں۔ ہمارے تو بینک بیلنس بھر رہے ہیں نا، ہمیں تو ایک مہم اگر کوئی یورپ شروع کرواتا ہے پہلے ہماری جیب بھرتا ہے کہ دیکھو ہمیں قانونی تحفظ دینا اور اس کو زبردستی کروانا ہے، اور یہ پھر اس کے اوپر دلائل ہم دینا شروع کر دیتے۔ جو یہودی اس وقت فلسطین میں مسلمان بچوں کے ساتھ کتنا ظلم روا، ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں لانے دے رہے، محاصرہ کر کے وہاں انہیں بھوک افلاس میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے بڑی فکر ہو گئی یہاں ہماری مسلمان بچیوں کی۔ یہی تو وجہ ہے جوانیوں میں اٹیک ہو رہے ہیں، اب جوانیوں میں فالج ہو رہے ہیں، جوانیوں میں بلڈ پریشر ہائی ہو رہے ہیں۔ ہم جب یہ بات، اچھا پھر سن لو، یہ کرونا والی ویکسینوں پہ ہم نہیں بولتے تھے زیادہ،
ہم دلائل دیتے تھے یورپ کے لیبرل لوگوں کے، یہ دیکھو جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ مولوی کی بات تو لگتی ہے، مولویوں کو کیا پتا یار، ان کا تو دماغ ہی ایسا ہے، یہ تو ہے ہی محدود ذہن کے، تو ہم اپنی بات ہی نہیں کر رہے۔ جا کر اس پر یورپ اور لبرل ٹائپ کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی ریسرچیں پڑھ لو اور ان کے جناب بیانات دیکھ لو۔ جو بل گیٹس مچھروں کا اس نے فارم ہاؤس بنایا ہوا ہو، مچھروں کا فارم بنایا ہوا ہو، فارم، اور اس میں بیماریاں لگا کر دنیا میں چھوڑے کہ مچھروں کے ذریعے سے بیماری، تمہیں کیا پتا؟ میرے نبی تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی وصیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودیوں پر کبھی اعتماد نہ کرنا۔ ایک یہودی کو ہماری فکر، یار سوچنے کی بات ہے۔ تیرے محلے میں کسی سے بڑی ٹسل چل رہی ہے اور تیرا جانی دشمن ہو، وہ تجھے حلوہ پکا کے دے اور کبھی لائے اور کہے جی یہ میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا ہے، یقین کریں، ادھر ڈرے گا، بیگم کو بھی نہیں اس نے کچھ پڑھا ہے، وہاں تھوڑا سا خود سوچتا ہے اور یہاں سوچ بھی نہیں آتی۔ اور پھر ظلم یہ کہ اس پر زبردستی، یہ جو لگانے والے ہیں یا جو دعوت دے رہے ہیں یا جو حکومت کے ذمہ داران کہتے ہیں نہیں جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ سب سے پہلے ویڈیو بنوائیں، اپنی بچیوں کو کھڑا کریں اور اپنی 9 سے 14 سال کی 18 سال کی بچیوں کو باقاعدہ ویکسین لگانے کی وہ ویڈیو چند ایسے لوگوں کے درمیان جو تمہارے زر خرید نہ ہو، پتہ چلا خالی لگا رہا ہے جیسے کہ کورونا میں ہو رہا تھا۔ یہ جتنے وزیر انہوں نے نہیں، ان کو پتہ تھا کہ مسئلہ ہے، اس لیے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی، کسی نے یہاں پر جناب روئی رکھ کے ادھر مار دی، کسی نے یوں صرف لگایا، کسی نے صرف فوٹو سیشن کروایا، یہ نہیں، عوام میں سے لوگوں کے درمیان اپنی بچیوں کو لا کے پہلے لگواؤ تو پھر کچھ ہم مطمئن ہو نہیں یار ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی بچی کو لگایا ہے۔ تم اپنے یہاں یہ کام کرو نا اور دوسروں کی بچیوں کے ساتھ یہ کرو، ایسی زبردستی۔ جی انہیں فکر ہے کہ یہ کینسر ختم ہو جائے، عورتوں میں کینسر بڑھ رہا ہے، کینسر بہت سے اور ذریعوں سے بڑھ رہا ہے، وہ وجوہات ختم کرو، ان وجوہات کا خاتمہ کرو۔ یورپ نے وہ وجوہات بتائی ہیں جو تم نے یورپ کے نقش قدم پہ چل کے اپنایا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی دیکھیں یہ آیت کیا تھی، لا اکراہ فی الدین، اس کو کس معنی میں لیا؟ تو یہ جو قرآن کی آیت لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ کہتے ہیں ہم کسی رسول میں، مومنوں کی نشانی بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی رسول میں فرق نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہو کہ اس نبی کا درجہ اس نبی سے بڑا، اس نبی کا درجہ اس نبی سے بڑا، پھر یہ کیوں؟ تو آپ کہیں گے بھائی پہلے پیچھے پوری قرآن کریم کی آیات اور اس کا اسلوب اور اس کا پیچھے بیان اور اس کا پیچھے ما لہا و ما علیہا کو دیکھ، اور اس کے پیچھے کس تناظر میں بات کی ہے، وہ یہ بات آگے قرآن کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر اہل کتاب کا رد ہو رہا ہے کہ اہل کتاب اپنے اپنے نبی کو مانتے، باقیوں کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو مان رہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مان رہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے، حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے۔ ادھر اللہ نے صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ایمان لانے میں رسولوں میں فرق نہیں کرتے، جیسے عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو بھی نبی مانتے ہیں، جیسے محمد کو نبی مانتے ہیں، ایسے ہی نبی ماننے میں حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں۔ نفس نبوت
سب کے لیے تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، ابراہیم بھی نبی ہیں، عزیر بھی نبی ہیں، یہ ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ جہاں تک بات درجے اور مقام کی ہے تو دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وہ نظر نہیں آتا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت عطا فرمائی ہے، اور تمام رسولوں میں اللہ نے سب سے بڑا درجہ جس کا رکھا ہے اسے آمنہ کا در یتیم، عبداللہ کا لخت جگر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ سب سے افضل، اس لیے اسے حسن بھی دیا تو سب سے افضل، جمال بھی دیا تو سب سے افضل، شریعت بھی دی تو سب سے افضل۔ باقی نبیوں کے معجزے آپ دیکھو، میرے نبی کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ علم ہے، اور علم سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجے۔ قرآن نبی کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ جو نبی جس زمانے میں آئے اس وقت کے ماحول کے لحاظ سے انہیں معجزہ ملا۔ میرے نبی کو قرآن جیسی کتاب کا معجزہ، یہ علم، تو علم جو معجزہ سب سے بڑا تھا اللہ نے میرے نبی کو دیا۔ بلکہ مباحثہ شاہ جہاں پوری میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تقابل کیا ہے باقی نبیوں کے معجزات کے ساتھ، ہمارے نبی کے معجزات کو۔ یہ باتیں نانوتوی کر سکتا ہے، اللہ اس کی قبر پہ، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرماتے ٹھیک ہے، مردوں کو زندہ ہوا اور کلام کیا، تو یہ مردہ جو زندہ ہوا ہے تو بھائی پہلے یہ بولتا تو تھا نا، یہ وہ جسد ہے، یہ وہ جسم ہے، یہ وہ عنصر ہے جو بولتا ہے، اس میں روح لوٹا دی اللہ نے، اب یہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے معجزہ ہے لیکن اتنا حیران کن نہیں ہے، بندہ تو بولتا ہے، کیونکہ اس میں صلاحیت تو ہے نا، روح چلی گئی تھی اللہ نے واپس لوٹا دی، تو اتنی حیرانگی کی بات تو نہیں ہے، بندہ تو بولتا ہے، انسان تو بولتا ہے، حیرانگی صرف اس کی واپس روح کا لوٹنے میں ہے۔ کہ یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ جو بولنے کی صفت نہ رکھتا ہو وہ کھجور کا تنا بھی بولے۔ خطبہ جمعہ دیا کسی صحابی نے، ممبر نیا بنا دیا، کھجور کے پرانے سوکھ کے تنے سے ٹیک لگا کر اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے۔ تو دوران خطبہ بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کون بچہ رو رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے آواز؟ تو دیکھا تو کھجور کا تنا رو رہا ہے کہ آقا دنیا ہی میں جدائی ہو گئی۔ اتنی محبت اللہ کے نبی نے اسے سینے سے لگائے اور تسلی دی، پھر وہ چپ ہو گیا۔ نبی کی محبت میں رو تو صحیح، تبھی تو وہ سینے سے لگاتے ہیں، ہم ابھی تک تڑپے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر اسے اس نئے ممبر کے نیچے زمین میں اسے جناب گڑبا دیا اور وہیں پر اسے رکھ دیا اور اس زمین کے اندر اسے دفنایا تاکہ اس کی نبی کی برکات یہ حاصل کرتا رہے۔ یہ کھجور کا تنا، یہ نہ پہلے کبھی بولا نہ اس میں بالقوت بولنے کی صلاحیت ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی معجزہ ہے، پتھر پہ لاٹھی ماری پانی کے چشمے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پتھروں سے ہی تو پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کسی پتھر سے پورا چشمہ نکلتا ہے، کسی سے پوری ندی بہنے لگتی ہے، پتھروں سے تو نکلتا ہے، لیکن کبھی کسی نے انگلیوں سے پانی نکلتا دیکھا ہے؟ یوں پیالے میں ہاتھ رکھے اور پورا بھر جائے،
کہا معجزات میں بھی دیکھو تو تقابل کرو تو پتہ چلے گا کمال درجہ معجزے کو اللہ نے جو دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. ٹھیک ہے معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پتھر پہ لاٹھی ماری ہے پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، لیکن لاٹھی لگی تو ہے نا بھائی. ہاں معجزہ ہے، تو بڑا ہتھوڑا بھی مار تو پتھر ایک ضرب میں نہیں ٹوٹتا. یہاں لکڑی کی لاٹھی ماری ہے اور پتھر جیسی چٹان ٹکڑے ہو گئی. کمال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. لیکن پتھر ہے سامنے ہے، مارا ہے اور مارا ہے، لگی ہے، اس پتھر کو لاٹھی لگی ہے جبھی تو ٹوٹا ہے. معجزہ تو یہ بھی ہے، لیکن اس میں کتنا کمال ہے کہ لاٹھی نہیں لگی، صرف انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے اور 3,84,000 کلومیٹر دور والا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو رہا ہے. تقریباً 3,84,000 کلومیٹر چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے اور یہاں سے اشارہ ہو رہا ہے. اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. مانتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، ہم تخت پہ اڑتے تھے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، ادھر سے ادھر. لیکن جس کا تخت آسمانوں کے نیچے اترے اڑے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کا تخت عرش سے بھی اونچے اڑے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو دیکھ کے انگلیاں کٹے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر لوگ محبت میں گردنیں کٹواتے ہیں اس حسن والے کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے میرے نبی کو معجزات بھی جو دیے تو اس میں بھی اگر تقابل کریں تو اس میں بھی میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا ثانی کوئی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب سے افضل درجہ انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس لیے کہ انہیں کتاب دی تو سب سے اعلیٰ، انہیں علم دیا تو سب سے اعلیٰ، حسن دیا تو سب سے اعلیٰ، شریعت دی تو سب سے اعلیٰ، احکامات دیے تو سب سے اعلیٰ، اصول دیے تو سب سے اعلیٰ، اور اللہ نے نبی کو ازواج دی تو سب سے اعلیٰ، بنات دی تو سب سے اعلیٰ، اور اصحاب دیے تو سب سے اعلیٰ. آج بھی اگر کوئی عالم اپنے کسی خاص فن میں ماہر ہو تو آدمی کا ذہن جاتا ہے یہ فلاں عالم کا شاگرد ہوگا، اس نے اس سے پڑھا ہوا ہوگا. اگر مناظرے میں ماہر ہے تو کہتے ہیں یار لگتا ہے اس نے مولانا امین اکاڑوی صاحب سے پڑھا ہوگا. اسی طرح تفسیر میں ماہر ہے تو کسی مفسر کا ذہن میں آتا ہے. تو اندازہ کر لو سارے ہی نبی ہیں، ان کو یہ تمام نعمتیں ملی اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ کی جو ایک بڑی صفت ہے وہ علم ہے. اللہ کی اس صفت کا مظہر اگر انبیاء میں کوئی نظر آتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے قرآن، اور قرآن ایسا معجزہ ہے جو آج تک معجزہ ہی ہے، جو آج تک معجزہ ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں بغیر ایک مثال اور تشبیہ کے سمجھانے کے لیے ایس ایچ او کے پاس کچھ اختیارات ہیں، اس نے قانون بنایا اپنے علاقے میں، لیکن ایس پی صاحب اس قانون کو آ کر کہیں کہ جی اب یہ والا نہیں یہ والا چلے گا، کر سکتا ہے یا نہیں؟ بولو. ایس پی صاحب نے قانون بنایا اپنے حدود میں، اب ڈی آئی جی صاحب آئے اور کہ جی یہ قانون ٹھیک ہے آپ نے بنایا تھا لیکن اب نہیں چلے گا، ختم، اب یہ والا چلے گا جو میں نے بنایا ہے، اب جو میں بتا رہا ہوں. ڈی آئی جی صاحب نے اپنی حدود میں ایک قانون بنائے، آئی جی صاحب کہ نہیں جی اب بس یہ جو ہے نا والا نہیں چلے گا جو آپ نے متعارف کرایا ہے، بلکہ اب وہ چلے گا جو میں بتا رہا ہوں. تو آخر میں جا کر جو آخری عہدہ ہوتا ہے
صدر پاکستان، یا ہمارے یہاں تو صدر کی مثال نہیں دے سکتے، چیف صاحب کی مثال دے دو، صدر کیا بیچتا ہے؟ تو اب اس نے کہا جی اب یہ چلے گا، باقی نہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلتا ہے یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی عہدہ رکھتا تھا، یہ بھی، لیکن جس نے کہا اب یہ آخری ہے، اس کے بعد اب قانون کو، اس کے قانون کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ تو سب کے قانون کو تبدیل کر چکا ہے، لیکن اس کے بنائے ہوئے اصول و قانون جو یہ متعارف کرائے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اصول تو نوح نے بھی دیے ہیں، ان کے بعد والے نبی آئے، وہ کہا اب یہ نہیں، یہ والے چلیں گے، پھر جناب اس نبی نے دیے، پھر حضرت موسیٰ ہے، کہا وہ والے نہیں، یہ والے چلیں گے، پھر حضرت عیسیٰ ہے، کہا اب یہ والے نہیں، اب یہ والے چلیں گے جو میں بتا رہا ہوں، پھر آخر میں میرے نبی آئے، کہا اب یہی والا چلے گا۔ اس کے بعد ابھی تک اس قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ پتہ چلتا ہے سب سے افضل مقام اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کیا، کیونکہ پھر اب ان سے اوپر کوئی نہیں۔ اور یہی خاتمیت زمانی کی دلیل بھی ہے، خاتمیت میرے نبی زمانے کے اعتبار سے بھی آخری ہیں، چنانچہ اب قیامت تک ان کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی رد نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ تو پتہ چلتا ہے آخری سائن ان کا ہوا، اب ان کو کوئی نہیں تبدیل کے، یہ آئے تو باقی شریعتیں منسوخ ہو گئی، انہوں نے بدل دیے، ان کے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو پتہ چلتا ہے سب میں عہدہ بڑا کس کا ہوا؟ کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنے بڑے نبی کے امتی بنایا ہے۔ اپنے نبی کے جہاں بہت سارے ہمارے ذمہ حقوق ہیں، وہیں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے نبی پر درود کی کثرت کیا کرو۔ میں مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے قریب بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو سوچیں آتی ہیں کہ یار ہر ایک ہی نیک آدمی آیا ہوگا، پتہ نہیں ہماری وہاں تک رسائی ہے یا نہیں، ہمیں جانتے ہیں یا نہیں، ہمارا تعارف ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہمارے کو بھی پہچانتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ نے ذہن میں بات ڈالا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑے گا۔ تو ذہن میں اللہ نے بات ڈالی اگر نبی سے تعلق اور جان پہچان کروانی ہو تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ نبی پر درود ہے، اپنے نبی پر درود کی کثرت۔ آپ دیکھو نا، آپ کسی بزرگ سے لاہور میں رہتے ہوں یا کہیں اور، آپ کبھی ملے نہیں ان سے، بس آپ اکثر خط و کتابت ان کو کرتے رہتے ہو، آپ کی خط و کتابت ان سے اکثر رہتی ہے، تو اتنے خطوط آپ بھیج چکے ہیں کہ غائبانہ بڑا گہرا تعلق ہو گیا ہے، جان پہچان۔ تو اب کیا ہوگا، کبھی آپ اگر اس بزرگ کے ٹھکانے پر گئے تو جا کر سے اتنا کہنا پڑا حضرت وہ میں ہوں جو آپ کو خط لکھ، اچھا وہ آپ ہو، ماشاءاللہ بیٹھو یار آپ سے تو بڑا تعلق ہے، پہلے دیکھا نہیں ہے، اب صرف اتنا کہنا کافی ہے، اتنا درود پڑھ لو، اتنا درود پڑھ لو کہ قیامت میں صرف اتنا کہہ دو آقا میں وہی ہوں جو روزانہ اتنا پڑھ کے آپ کو دیتا تھا اور آپ پر درود، اچھا یہ تم ہو، چلو بیٹھو بیٹھو تمہاری تو سفارش پکی ہے ابھی رکھتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ یہ اتنا گہرا تعلق بنا لو، اس کا بہترین طریقہ درود پاک ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً عجیب قول ہے، جو چاہتا ہے کہ صحابہ نے جسم نبی کی جو برکت لی ہے تو اس دور میں جو نبی کے جسم کی جسم محمد کی برکت کا فیض لینا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ کثرت سے درود پڑھے۔ اتنا گہرا تعلق اور قربت نبی کے ساتھ پھر ہو جاتی ہیں عالم مثال میں کہ پھر آدمی وہ فیوز اور وہ برکات لیتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کی کوشش ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزانہ اگر 1000 درود شریف بھی ہو 15-20 منٹ لگتے ہیں، اور زیادہ ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ ابھی کہتے ہیں نا
یہ وہابی ہیں دیوبندی درود نہیں پڑھتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، انتقال ہو گیا، مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب، ان کی خانقاہ کے اس سال کے درود کی تعداد، جو ان کے خانقاہ میں مریدین اور یہ سب آ کر اجتماعی درود اور چلتا ہے، وہ کلمے کا بتایا کہ سال میں اتنی بار پڑھا گیا ہے، اور جناب یہ وظیفہ اتنی بار، یہ وظیفہ اتنی بار، لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد وظیفہ درود کی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کتنا درود ہوگا پورے سال میں، ان کے تمام مریدوں کے اجتماعی تعداد ملا کر 5 کھرب اور 90 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ اور کتنے لاکھ اتنے درود سال میں پڑھے گئے۔ 5 کھرب اور غالباً 40-42 ارب اور 64 یا 70 کروڑ اور اتنے لاکھ اور اتنے ہزار، لاؤ نا مقابلے میں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ کے علم میں ہے ملک کی سیلابی صورتحال، ہم اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے اہل سنت ویلفیئر ٹرسٹ، ابھی ان کے چیئرمین مفتی صاحب الرحمان صاحب، مولانا عبدالرافع شاہ بخاری، یہ حضرات پنجاب کا پورا دورہ کر کر آئے ہیں، ان متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کیا، وہاں پر کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو کشتیاں لے کے دیں اور دیگر خیمہ بستی قائم کی، کھانے کے انتظامات کیے، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں، جو ہے وہ سامنے لوگوں کے رکھتے ہیں۔ تو اس لیے جناب آپ حضرات اس امداد اس طرف توجہ فرمائیں، جو مخیر حضرات ہیں ان کو بھی اس طرف متوجہ کروائیں۔ ایک مسلمان کی پڑوس میں اگر کسی مصیبت میں وہ مبتلا ہو تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ابھی نماز کے بعد بھی جو ہے وہ ساتھی آپ سے اپیل کریں گے، سیلاب متاثرین کے لیے آپ حضرات ضرور اس کے لیے تعاون کریں۔